अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह आज एक कंप्लीट टॉपिक डिस्कस करने का इरादा है। अल्लाह का नाम लेकर आज की बात को शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह टॉपिक आपके सामने है। अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी ली जलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द बिमा खलक़तना व रज़क़तना व अनक़दतना व फ़र्रजता अन्ना। लकल हम्दु बिल ईमान व लकल हम्दु बिल इस्लाम व लकल हम्दु बिल क़ुरआन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा थब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर मैं अपनी बात को एक हदीस से शुरू करूं, और ये हदीस आपको मुस्नद अर्रबी बिन हबीब इस किताब के अंदर मिलती है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत की गई है। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। आपने फरमाया, तफक्करू फिल खल्क़ि वला ततफक्करू फिल खालिक। अपने आसपास मखलूक़ात पर, या आप खुद एक अल्लाह की मखलूक हैं, क्रिएशन है, अल्लाह की मखलूक़ात पर डीप रिफ्लेक्शन किया जाए, अल्लाह की मखलूक़ात के ऊपर तफक्कुर किया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तफक्करू फिल खल्क़ि, डीपली रिफ्लेक्ट अपॉन द क्रिएशन, वला ततफक्करू फिल खालिक, एंड डू नॉट रिफ्लेक्ट अपॉन द एसेंस ऑफ द क्रिएटर। यानी वो जो बाज लोग इस खोज में नहीं पड़ जाते कि अल्लाह ताला कैसे हैं, अगर नूर से बने हैं तो नूर कैसे है, अल्लाह के हाथ कैसे हैं, इस चीज़ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। और फिर आगे आपने फरमाया, फ़इन्नहु ला युदरकु इल्ला बितस्दीक़िही, वेरीली हिज एसेंस कैन नॉट बी नोन अदर देन टू बिलीव इन इट। यानी आप अल्लाह को इससे ज्यादा, मारिफत से ज्यादा नहीं जान सकते हैं कि बस आप उस पर बगैर देखे ईमान लेकर आएं, उसकी तस्दीक करें, उसके ऊपर यकीन रखें कि जो उसने अपने कलाम में या अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए बता दिया है, हम उस एसेंस के साथ रहें। तो यानी इस हदीस के मफहूम के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें एक मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि अगर आपने एविडेंस तलाश करना है कि अल्लाह है, देन इट्स बेटर कि हम आसपास मखलूक़ात पर गौर करना शुरू कर दें। जब हम मखलूक़ात पर फोकस करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह की मारिफत भी मिलती है, और उन आयात के थ्रू हमें अल्लाह की प्रेजेंस का एहसास भी होता है। मैं अगर बहुत सिंपल 2 चीज़ों से अपनी बात को शुरू करूँ, और मैं चाहूँगी कि हम आज अपनी इन 2 नेमतों को नेमत समझकर यहाँ से उठें, और हम इन अपनी 2 नेमतों को बेस्ट तरीके से आज के बाद इस्तेमाल करने की कोशिश भी करें। बिकॉज़ हम ये चाह रहे हैं कि हम अपनी रूह की आवाज़ सुन सकें, हम अपनी रूह की एकोज़ सुन सकें, हमें कुछ आवाज़ वो भी महसूस हो सके जो अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम सुनें। और उसके लिए ज़ाहिरी बात है, हम प्रैक्टिकल स्टेप्स ही हाथ में पकड़ के आगे जा सकते हैं। सो जस्ट टॉकिंग ऑन द लाइन्स ऑफ टेकिंग प्रैक्टिकल स्टेप्स, इट्स बेटर कि हम बहुत सारी नेमतों पर नहीं, लेकिन सिर्फ 2 नेमतों पर फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस करें। और वो 2 नेमतें हैं हमारे, यू कैन से 2 सेंसेस, जो हमें 5 सेंसेस में से 2 दिए गए हैं। या हम ये कह सकते हैं कि हम इस वक़्त आज के बाद अपनी 2 नेमतों पर जो हमारे जिस्म में मौजूद हैं, हम उस पर ज़्यादा फ़ोकस रखेंगे और उसके इस्तेमाल में बहुत केयरफुल हो जाएँगे। पहली नेमत जिस पर मैं चाहूँगी कि हम सब फ़ोकस करें, और वो है हमारी आँखों की नेमत। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक़्त भी आप
چاہے آپ مجھے نہیں دیکھ رہی اور میں آپ کو نہیں دیکھ رہی، لیکن آپ اپنے موبائل اسکرین کو یا آپ اپنے لیپ ٹاپ کو یا آپ اپنے ڈیسک ٹاپ کو آپ جس وقت بھی جس چیز کے تھرو بھی آپ یا ٹیبلٹ کے تھرو آپ اس وقت مجھے سن رہے ہیں، آپ کے سامنے اس وقت آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی نہ کوئی چیز موجود ہے۔ آپ کے آنکھوں کے سامنے آپ کی کئی نعمتیں موجود ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایک نعمت دی ہے جس کو ہم آنکھوں کی نعمت کہتے ہیں، اور آج میں چاہوں گی کہ آپ کہنے کو بہت معمولی سی بات ہے، آپ کہیں کہ کس کو نہیں معلوم کہ آنکھیں ہماری نعمت ہیں، لیکن ہم یہ بات جانتے ہیں کہ قرآن کی آیات ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہوں یا اسلام سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات ہو، وہ ہمارے لیے ایک ریمائنڈر کا کام کرتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو دوبارہ سے یاد کرنا، اس سے ان کے استعمال کا طریقہ انسان جو ہے وہ درست کرنے کی طرف آ جاتا ہے۔ تو اگر ہم اپنی آنکھوں کی نعمت پر فوکس کریں تو میں چاہوں گی کہ آج چھوٹی سی بات کوئی سن کر آپ اپنی آنکھوں سے خود فیسینیٹ ہو جائیں، آپ کو خود محسوس ہو کہ کتنی بڑی نعمت آپ کو دی گئی ہے۔ اگر میں آپ سے اس وقت کہوں کہ آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، ظاہر ہے اٹس جسٹ این ایکسرسائز، میں آپ سے کہوں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ٹرائی کریں۔ آپ میری بات سن رہی ہیں الحمدللہ، میری بات سنتے سنتے آپ اپنی آنکھوں کو اس وقت بند کریں اور جو میں بولوں اس پر فوکس کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ آئی جسٹ وانٹ ٹو گیو یو این ایکسپیریمنٹ جس سے آپ کچھ خود محسوس کر سکیں۔ آپ اپنی آنکھوں کو بند کریں، سائملٹینیسلی آپ اس وقت مجھے سن بھی رہی ہیں۔ اب آپ آنکھیں بند کیے رکھیں جب تک کہ میں نہ کہوں اسے کھولیے گا نہیں۔ اپنی ان بند آنکھوں کے ساتھ آپ تھوڑا سا فوکس کیجئے کہ آپ اپنے ذہن کے تھاٹس میں کچھ تھوڑا سا رد و بدل کرنا چاہ رہی ہیں، کچھ ٹرانسفارمیشن کرنا چاہ رہی ہیں، کچھ تبدیلی کرنا چاہ رہی ہیں۔ آپ کو میں کہوں کہ اچھا آپ آنکھیں بند رکھیں، میری آواز پر فوکس کریں اور جو آپ کے تھاٹس ہیں آپ اس کے اوپر سے اپنا فوکس ہٹا لیں۔ ہو سکتا ہے یہاں بیٹھنے سے پہلے، میری بات شروع ہونے سے پہلے، ہیڈ فونز لگانے سے پہلے آپ کسی بحث میں انوالو ہوں، آپ کوئی میسج پڑھ رہی ہوں، آپ کوئی فون کال اٹینڈ کر رہی ہوں، آپ اپنے بچے سے بات کر رہی ہوں، آپ اپنے بہن بھائیوں میں سے کسی سے بات کر رہی ہوں اور اس وقت آپ کچھ ڈسٹرب تھاٹس کے ساتھ ہوں۔ ابھی آپ چاہے میری بات سن رہی ہیں بٹ ایٹ دا بیک آف دا مائنڈ ہو سکتا ہے ان تھاٹس میں سے کچھ چل رہا ہو۔ کیپ یور آئیز کلوز اینڈ ناؤ جسٹ ٹرائی ٹو شفٹ یور مائنڈ، ٹو شفٹ یور فوکس فرام دوز تھاٹس جو اس ٹاک کے سننے سے پہلے آپ کے ذہن میں تھے۔ آپ کی آنکھوں کے اندر اللہ نے یہ پوٹینشیل رکھا ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے دنیا کے ساتھ ساتھ اور بہت کچھ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ نے 1 گھنٹہ جتنا میں بولوں گی، 1 گھنٹہ یا 60 منٹس یا 70 منٹس آپ نے اپنی آنکھیں بند رکھنی ہے، یہ بتائیں کمفرٹیبل لگے گا یا انکمفرٹیبل لگے گا؟ ڈیفینیٹلی اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ نے میری ساری ٹاک آنکھوں پر پٹی باندھ کر سننی ہے تو آپ کہیں گے نہیں عائشہ بہت انکمفرٹیبل لگے گا۔ اگر میں آپ سے کہوں آپ نے پورا دن آنکھوں پر پٹی باندھ کر پھرنا ہے، آپ کہیں نہیں عائشہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ، میں اپنے سارے دن بھر کے کام کیسے کروں گی؟ تو یہ آنکھوں کی نعمت ہے، اس آنکھوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا دیکھنے کے لیے بہت سی آئی سائٹ دے دی ہے۔ انہی آنکھوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے ان آنکھوں کے اندر کلرز دے دیے ہیں۔ ہمیں صرف بلیک اینڈ وائٹ نظر نہیں آتا، ہمیں صرف گرے نظر نہیں آتا، ہمیں ہر کلر وہ اسپیکٹرم کا نظر آتا ہے جو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس وائٹ لائٹ کے اندر ہیومن آئی کے لیے ویزیبل رکھا ہے۔ اب آپ اپنی آنکھیں کھول لیں۔ آنکھیں بند کرنے کا احساس، یا وہ انسان جس کے پاس آنکھوں کی نعمت ہے، اگر اس کو کہا جائے کہ آج آپ نے سارا دن آنکھوں پر پٹی باندھ کر کام کرنا ہے، آپ کے لیے یہ ایکسپیرینس کوئی پلیزنٹ ایکسپیرینس نہیں ہوگا۔ Now if you can open your eyes, just open your eyes. بلائنڈنس سے ہم سب ڈرتے ہیں، اللہ نے یہ ہمیں آنکھوں کی نعمت دی ہے تاکہ ہم اس آنکھوں کی نعمت سے آس پاس کی کریشن کو ایسے دیکھیں کہ ہمیں اپنی سول کی، اپنی روح کی آواز بھی آنا شروع ہو، ہم اپنی روح کے اندر اتر کے بھی کچھ دیکھ سکیں۔ اور یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھوں کی اس لیے دی ہے، یہ جو اللہ نے ہمیں 5 سینسز دیے ہیں، کہنے کو صرف اور صرف اس سے ہم دنیا کی چیزیں دیکھتے ہیں، ہمیں اس سے فرشتہ نظر نہیں آتا، ہمیں اس سے جنت دوزخ نظر نہیں آتے، ہمیں اس سے جو ہے وہ قبر میں لیٹے ہوئے انسان کا حال نظر نہیں آتا، ہمیں اس سے آسمان کے اوپر
بہت سی دنیا کی مخلوقات یا بہت سے فرشتے آسمان کے اوپر اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے اور سجدے کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. یہی 5 سینسز ہیں، لیکن یہی 5 سینسز اللہ نے دیے ہیں جن کے تھرو ہم اپنی فطرت پہچان سکتے ہیں. یہی 5 سینسز ہیں جس کے تھرو ہم اپنی روح کی پہچان حاصل کر سکتے ہیں. اور ہمارا آج اس وقت یہاں بیٹھنے کا مقصد یہی ذکرہ ہے، یہی ریمائنڈر ہے کہ ہم اپنی نعمتوں کو دوبارہ سے زندہ کریں اپنے سامنے اور ان نعمتوں کا بھرپور استعمال کریں. ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی نعمت کو بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. جیسے آنکھ کی نعمت کی میں نے بات کی، آج تو میڈیکل سائنس اس چیز کو اتنا بہترین طریقے سے ہمارے سامنے لے کر آ رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کی آنکھ ہوتی ہے، یہ صرف آپ اس آنکھ سے، اگر آپ کی آنکھ ہیلدی ہے تو صرف آپ اس سے دیکھتے نہیں ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آنکھ اصل میں آپ کے برین کی اور آپ کے جسم کی کیفیت بھی بتا رہی ہوتی ہے. یو ول بی امیزڈ. آپ جا کر ریسرچز پڑھیے جو ہو رہی ہیں، جب وہ میڈیکل سائنس میں جب وہ برین کی پکچر دکھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اف اٹس جسٹ دا برینس پکچر دین اٹس این انکمپلیٹ پکچر بیکاز یو نیڈ ٹو کنیکٹ دا آئی بالز ود دا برین. بیکاز آپ کا جو انسانی آنکھ ہے، اس کا آپ کے دماغ کے ساتھ بہت گہرا کنیکشن ہے. یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ آپ میں سے الحمدللہ جو بچیاں یہاں بیٹھے ہیں اور جو سائنٹیفک سبجیکٹس پڑھتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا دیٹ آئی از دا پارٹ آف دا سینٹرل نروس سسٹم. بیکاز آپ کا ڈائریکٹ ایکسٹینشن ہوتی ہے آپ کی آنکھ. 2/3 آف دا کارٹیکس از ڈیڈیکیٹڈ ایکسکلوسیولی ٹو دا آئی. اور یہ وہ سب چیزیں ہیں جو اللہ نے ہمیں ایسے دے دی ہیں کہ ہمیں نہ بھی پتا چلے تو بھی ہماری آنکھ یہ کام کر رہی ہوتی ہے. سائنس کے مطابق ہم جو نالج گین کرتے ہیں، لسن کیئرفلی، اللہ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت دی ہے کہ ہم اندھے نہیں ہیں. ہم چاہیں گے کہ ہم قیامت کے دن اندھے اٹھائے جائیں؟ دنیا میں بہت سی ایسی آنکھوں والے ہوں گے جن کے پاس دنیا میں بلائنڈنس نہیں تھی، لیکن جب وہ آخرت میں اٹھائے جائیں گے تو وہ بلائنڈ اٹھائے جائیں گے اور وہ اللہ سے پوچھیں گے، اللہ آپ نے دنیا میں ہمیں آنکھیں دی تھیں، آپ نے ہمیں اندھا کیوں اٹھایا؟ اس لیے کہ انہوں نے ان آنکھوں سے وہ کام نہیں لیا جس مقصد کے لیے اللہ نے وہ آنکھیں دی تھیں. دنیا دیکھنا آنکھوں سے اور دنیا کے رنگ انجوائے کرنا آنکھوں سے، یہ سیکنڈری پرپز ہے. اپنے گھر کے روز کے کام کرنا، یہ سب سیکنڈری پرپز ہے. دا انیشیل پرائمری پرپز آف مائی آئیز کہ مجھے ان آنکھوں سے اللہ کی آس پاس بکھری ہوئی نشانیاں نظر آ جائیں، مجھے اپنی روح کی پہچان ہونے لگ جائے. سائنس کہتی ہے کہ جو نالج انسان گین کرتا ہے 85% کنٹریبیوشن اس میں آنکھ کا ہوتا ہے. سائنس بتا رہی ہے کہ آپ کی آنکھ کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے. یہ جو آپ کے جتنے بھی آئی سرجنز ہوتے ہیں، آئی اسپیشلسٹ، پاکستان میں بھی بہت کم ایسے آئی سرجنز ہیں، لیکن یہ کہ جو لیٹسٹ ریسرچز کے ساتھ اٹیچ ہیں ان کو یہ بات معلوم ہے. وہ کہتے ہیں میڈیکل سائنس میں کہ انسان کے جسم میں جو آنے والے وقت میں بیماریاں پاپ اپ کرنی ہوتی ہیں، جو ویزیبل ہونی ہوتی ہیں، وہ جسم میں ویزیبل ہونے سے یا جسم میں اس کے انڈیکیٹر آنے سے کئی سال اور کئی مہینے، مائٹ بی مینی منتھس، مائٹ بی سم ٹائمس مینی ایئرس، وہ آنکھ کے اندر اسٹڈی کی جا سکتے ہیں. بیکاز یہ جو آپ کی آنکھ ہے، عام زبان میں فار اے لے مین وی کین سے اٹس جسٹ ورک ایز اے ہول ان یور باڈی. آپ کی جسم کا ایک ونڈو ہے. سائنٹیفکلی وہ کہتے ہیں کہ آپ کی آنکھ ایک ونڈو ہے آپ کے جسم کی. ایون ایک آئی اسپیشلسٹ جو کہ فلی ریسرچز کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگا اور جس کے پاس پراپر گیجٹس ہوں گے آنکھوں کو اسٹڈی کرنے کے، آنکھ کے تھرو ہی آپ کا ہائی بلڈ پریشر دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ کو آنے والے وقت میں ہائی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے. ملٹیپل سیروسس کو ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے آئی سرجن کے تھرو آپ کی آنکھ سے دیکھ کے، اس سے پہلے کہ اس کے انڈیکیٹرز آپ کی باڈی میں نظر آنے شروع ہوں. ہائی کولیسٹرول کو اسٹڈی کیا جا سکتا ہے، ڈائبٹیز کو اسٹڈی کیا جا سکتا ہے. آپ میں سے وہ خواتین، اگر یہاں کوئی میڈیسن سے ریلیٹڈ خواتین بیٹھے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس طرح کے آئی لینسز جس میں چپ لگی ہوئی ہے وہ اس وقت بن چکے ہیں اور بہت سے پیشنٹس کے اوپر ایز اے ٹرائل بیسس ان کو انسرٹ کر دیا گیا ہے، جس میں آنکھ کے تھرو ہی
डिटेक्ट कर लिया जाता है कि हार्मोन लेवल या इंसुलिन लेवल कितना जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, और उसके बाद बॉडी जो है उस डिटेक्शन से ही उस चिप के थ्रू हार्मोन रिलीज कर देती है इंसुलिन बॉडी के अंदर जितनी रिक्वायर्ड होती है। और बिलीव में, मैं आपको ये साइंस फिक्शन नहीं बता रही हूँ, दिस इज हैपनिंग। इस वक्त वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर ये रिसर्चेस बिल्कुल हो रही हैं। ये एक छोटी सी नेमत है जो मैं इस वक्त आपके सामने रख रही हूँ, और इसके ऊपर कॉन्स्टेंटली रिसर्च हो रही है। बाज खुद आई सर्जन्स बताते हैं वर्ल्ड वाइड, जिन्होंने सबसे पहले ट्रायल बेसिस के ऊपर अपनी आंखों के अंदर ये चिप वाला लेंस जो है इसको इंसर्ट करवाया हुआ है, और उनके डेली बेसिस के ऊपर प्रोग्रेस को इस वक्त जो है वो स्टडी किया जा रहा है। अगर हम इस तरह से इस चीज को समझें और इसको देखें, तो आप में से वो सब खवातीन जो थोड़ी सी भी साइंस समझती हैं, जो नर्व होती है जो आपके ब्रेन को आपकी आंख से कनेक्ट करती है, जिसको ऑप्टिक नर्व कहते हैं, 70% हमारे जिस्म का जो सेंसरी नर्व्स होते हैं वो उसी ऑप्टिक नर्व और आंख के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो ये एक खूबसूरत कनेक्शन है जो आपको अल्लाह के दिए हुए इल्म के साथ, साइंस के साथ और आपकी आंख की नेमत के साथ मिलता है। फिलोसॉफिकली, रिलीजियसली, स्पिरिचुअली लोग क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये जो आपकी आंख है, मेडिसिन कहती है कि आपकी आंख आपके जिस्म का विंडो है, और फिलोसॉफिकली या रिलीजियसली जो लोग कहते थे, अभी से नहीं कई सालों पहले से, वो कहते थे दैट योर आई इज द गेटवे टू योर सोल। आपकी आंख जो है वो आपकी रूह से कनेक्टेड होती है। एंड नाउ जस्ट फोकस एंड जस्ट कनेक्ट दीज थिंग्स विद कुरान। कुरान की आयत का मफहूम याद रखें। हमें निगाहें नीची रखने का क्यों कहा गया? चाहे मर्द हैं या औरतें हैं, निगाहों को नीचा रखने का कहा गया। देयर इज अ लॉट ऑफ साइंस इन इट। बिल्कुल जैसे इंसान की आंख में आने वाली बीमारियों को स्टडी किया जा सकता है, जिस तरह से आपकी कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस का इल्म आपकी आंख के थ्रू हो सकता है। Now connect this with the ni'ma of eyesight. Connect this, जो अल्लाह ताला ने हमें निगाहें नीची रखने का कहा है। स्पिरिचुअली यू कैन से कि आपके दिल की सेहत का कनेक्शन आपकी आंख की नेमत के साथ है। हम क्या देखते हैं, हम कितना देखते हैं, हम क्या वो देखते हैं जो अल्लाह ने अलाउ किया है, या क्या हम वो देखते हैं जिसको देखने से अल्लाह ने मना किया है? सो योर आई इज द विंडो टू योर बॉडी, टू योर फिजिकल बॉडी, एंड योर आई इज द विंडो टू योर सोल। आपकी आंख के जरिए, आपकी आंख वो खिड़की है जिसके थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन आपके दिल तक जाती है, और यही इंफॉर्मेशन आपके दिल को चाहे तो संवार दे, और दिल में आपकी रूह रहती है। ये इंफॉर्मेशन आपकी रूह को संवार दे, और चाहे तो ये रूह को बिगाड़ दे अगर ये इंफॉर्मेशन फसाद करने वाली है। तो इंसान को अल्लाह ने ये नेमत दी थी आंख की, ताकि इंसान इसको रब को पहचानने में, अपनी फितरत को पहचानने में, अपना ह्यूमन एसेंस पहचानने में, अपनी रूह को पहचानने में इस्तेमाल करे। ये अल्लाह ताला ने मुझे और आपको एक नेमत दी है। तो अब हमारा काम क्या है? आज के बाद हम सब कोशिश करें, एक तो ये कि जिस्मानी तौर पर भी मोमिन का हेल्दी होना पसंदीदा है, तो अपने आप को जानबूझकर बीमार करना, अनहेल्दी हैबिट्स एडॉप्ट करना, अपने आप को जिस्मानी तकाज़ों में बहुत इन्वॉल्व करके रखना, इससे क्या होता है कि इंसान जो है वो अपने आप को सेहत में डिप्राइव करता है फिजिकली, उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर साइकोलॉजिकली और स्पिरिचुअली आता है। तो एक, अल्लाह की दी हुई इस नेमत आंख का ख्याल रखना है। दो, इससे क्या देखना है कि हमारा बहुत बड़ा एक रोल होना चाहिए बीइंग अ मुस्लिम, ताकि मेरी रूह को जो फीडिंग हो रही है वो मैं बहुत केयरफुल अंदाज में करूं, और अपनी आंख से अपने आसपास देखने की कोशिश करें। सीखें कि आपकी आंख दिन भर में कितने मिरेकल्स आपकी सराउंडिंग में देख सकती है, कितने मिरेकल्स देख सकती है। सिर्फ हमें वो आंख चाहिए जिससे हमें अल्लाह के मिरेकल्स आसपास बिखरे हुए नजर आ जाएं। सिर्फ अंबिया के दौर में मोजज़े नहीं होते थे, हाँ वो मोजज़े जो होते थे उसमें फिजिकल लॉज बाकायदा चेंज होते थे, और एक बड़ी तादाद में कोई कौम या कोई नेशन ऑब्जर्व करती थी। लेकिन किसी न किसी फॉर्म का मोजज़ा इंसानों की जिंदगी में इंडिविजुअली भी होता है, और किसी न किसी फॉर्म के ऐसे-ऐसे मोजज़े इस वक़्त भी हमारे आस-पास बिखरे हुए हैं कि अगर हम सिर्फ दिन की रोशनी में बाहर निकल जाएँ, रात के अंधेरे में बाहर निकल जाएँ, तो आपकी आँख से आपको वो मिरेकल्स नज़र आएँगे कि आपको अपनी रूह की आवाज़ आना शुरू हो जाएगी दैट देयर इज़ समवन
وہ must be worshipped. کوئی ہے جو اس مخلوقات کے لیول سے بہت اونچا ہے. آپ کی آنکھ کے اوپر کوئی ٹیلیسکوپ نہیں لگی ہوئی اور کتنے لائٹ ایئرز دور آپ کو رات کے اندھیرے میں ستارے آسمان پر نظر آتے ہیں. کوئی ٹیلیسکوپ نہیں لگی آپ کی آنکھ کے سامنے، لیکن آپ دیکھیں وہ سٹارز جن کو کئی لائٹ ایئرز اوے کہا جاتا ہے، ہم باہر اندھیرے میں جائیں گے ہمیں نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. آپ دن کی روشنی میں باہر نکلیں. یو وانٹ ٹو سی میریکل، آپ باہر نکلے. الحمدللہ جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں، ناریل کا درخت ان کے لیے ایک بہت کامن سی چیز ہے. کوکونٹ ٹری جو ہوتا ہے، اٹس ویری سمپل. اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کے باتھ روم میں ٹیپ میں جب پانی آتا ہے تو وہ کیسے آتا ہے؟ آپ کہیں گے کہ میرے اوور ہیڈ ٹینک میں پانی ہوتا ہے، ظاہر ہے میں ٹیپ کھولتی ہوں تو پانی آ جاتا ہے. میں آپ سے کہوں آپ کے اوور ہیڈ ٹینک میں پانی کہاں سے آتا ہے؟ آپ کہیں انڈر گراؤنڈ ٹینک ہے وہاں سے پانی آتا ہے. ہم موٹر چلاتے ہیں تو اوور ہیڈ میں آتا ہے اور اوور ہیڈ سے پھر وہ مختلف ہمارے ٹیپس میں آ جاتا ہے. اور میں آپ سے پوچھوں آپ کے انڈر گراؤنڈ ٹینک میں پانی کہاں سے آتا ہے؟ آپ کہیں ٹینکر لے کر آتا ہے. اب آپ باہر جائیں صبح کی روشنی میں اور جا کر باہر ناریل کے درخت کو دیکھیں، کوکونٹ کے درخت کو دیکھیں. شاید وہ 40 فیٹ کا ہو، 30 فیٹ کا ہو، 20 فیٹ کا ہو، لمبے لمبے ہو جاتے ہیں نا. اور اس لمبے لمبے درخت کے اوپر جا کر چند پتے اور ناریل لگا ہوتا ہے. سوچیں کون سی موٹر لگی ہے جس نے زمین کی روٹس میں سے پانی کو اس ناریل کے اندر سٹور کرنا شروع کر دیا. میریکلز بکھرے ہوئے ہیں انہی آنکھوں کے سامنے. انہی آنکھوں سے، انہی 5 سینسز سے ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں. صرف ہمیں تھوڑا سا فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں صرف تھوڑا سا اپنے آپ کو اس وقت اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے اندر اپنا یو کین سے 5 سینسز کا استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے میں نے آپ کو شروع میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی تھی کہ آپ نے کہا تفکروا فی الخلق. یہ جو اللہ نے آس پاس کریشنز پھیلا دی ہیں اس پر تفکر کرو. اور یہ تو میں نے صرف ایک چھوٹی سی چیز آپ کے سامنے رکھی ہے. آپ کو ایسی کئی نشانیاں اپنے سامنے نظر آئیں گی. ایک پودا ہوتا ہے جس میں سارے جو ہیں پتے گرین کلر کے ہوتے ہیں، لیکن پھول نکلتا ہے تو بہت ہی خوبصورت ریڈ کلر کا نکل آتا ہے. ٹیکنیکلی پھول بھی تو پھر گرین ہی کلر کا نکلنا چاہیے جب سارے پتے گرین کلر کے ہیں. سو یہ تو اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جس میں آپ کو صرف اپنی نعمت کا استعمال سیکھنا ہے. کسی نے کہا کہ آپ نے اگر غور کرنا ہے، اگر آپ نے اپنی آنکھ کو استعمال کرنا ہے تو نشانیاں تو آپ کے اپنے جسم میں اتنی بکھری ہوئی ہیں کہ آپ اپنے رب تک اور اپنی روح کے ایکوز تک بڑے آرام سے پہنچ سکتے ہیں. آج کل گرمی ہے میجورٹی ملکوں کے اندر، پاکستان میں گرمی ہے، ہیومیڈیٹی ہے. ہیومیڈیٹی میں پسینہ آتا ہے. جب پسینہ آتا ہے تو آپ سے کوئی سوال کرے کہ پسینہ کہاں سے آتا ہے تو آپ کہیں کہ باڈی میں پورز ہوتے ہیں جن سے پسینہ باہر آتا ہے. ایکسکریشن ہوتی ہے آپ کے جسم سے، یہ سارا جو منرل ہوتا ہے یہ باہر نکل جاتا ہے. یہ سارا جو ہے پسینہ باہر آ جاتا ہے، سویٹنگ ہوتی ہے. مگر آپ دیکھیں ہم نہاتے ہیں، ہم سوئمنگ پول میں جاتے ہیں تو یہی پورز پانی کو ہمارے جسم کے اندر تو نہیں جانے دیتے. سو اللہ نے نشانیاں آس پاس کانسٹینٹلی ہمارے لیے بکھیر دی ہیں. دا پوائنٹ از کہ ہمیں دیکھنے کی آنکھ چاہیے. وی نیڈ دیٹ بصارت، وی نیڈ دیٹ انسائٹ. آنکھ ہے، اگر آئی سائٹ ملی ہے تو انسائٹ کو تلاش کرنا ہمارا کام ہے. اور یہ انسائٹ تلاش کرنے کے لیے ہی ہم اس طرح سے اکٹھے ہوتے ہیں تاکہ ہم وہ دیکھ سکیں جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم دیکھیں. تو ایک آنکھوں کی نعمت جو میں واقعی چاہ رہی تھی کہ ہم اس طرح سے آج محسوس کریں کہ ہم 2 طرح سے اس کو کل سے استعمال کرنا شروع کریں. ایک، اس آنکھ سے وہ نہ دیکھیں جس سے رب کی نافرمانی ہو جائے، جس سے میری روح کرپٹ ہو جائے. اور 2، میں اس آنکھ سے اپنے آس پاس مخلوقات کی وہ چیزیں دیکھنا اور آبزرو کرنا شروع کروں جس سے مجھے اللہ کی پہچان ہونے لگ جائے، جس سے مجھے اللہ کے دیے ہوئے معجزات اور اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات کے اندر امیز کرنے والے ڈفرینٹ ایکشنز نظر آنے لگ جائیں، مجھے انسائٹ مل جائے. Now the second blessing I would really like you to focus، جو آپ کی ہے، جو آپ کئی سالوں سے الحمدللہ استعمال کر رہی ہیں. آپ کے 2 کان، آپ کے کانوں سے کیا مطلب ہے؟ سو دا سیم وے جیسے ہم نے آنکھ کا درست استعمال کرنا ہے، اینڈ آنکھ از دا ونڈو ٹو یور ہارٹ which will directly lead to your soul, same is the case with your 2 ears. امام ابن القیم کہا کرتے تھے کہ انسان کے دونوں کان اور اس کی دونوں آنکھیں اور اس کی زبان یہ ایکچولی ونڈوز ہیں اس کے دل کے لیے.
बिकॉज डिपेंड करता है कि इन रास्तों से कौन सी इंफॉर्मेशन इंसान के दिल और दिमाग तक जाती है, उसी से उसकी रूह कंस्ट्रक्ट होती है या डीकंस्ट्रक्ट होती है। हमने क्या सुना इन कानों से, 2 पॉइंट वही जो मैंने आंखों के रेफरेंस में बताए हैं। आई वुड रियली लाइक कि मैं यही 2 पॉइंट्स आपके सामने रखूं, बिकॉज वी रियली वांट टू एनहांस आवर स्किल्स। हम चाहते हैं हमारे देखने की सलाहियत बढ़ जाए, एनहांस हो जाए। हम चाहते हैं हमारे सुनने की सलाहियत एनहांस हो जाए, हम वो सुन सकें जो रब सुनाना चाहता है, और हम वो ना सुने जिसको रब ने सुनने से मना किया है। आप अब तक जो भी सुनती आई, आप अब तक जिस पैटर्न पर भी जिंदगी गुजार रही थी, जस्ट टेक अ बेबी स्टेप, ट्राई टू टेक अ बेबी स्टेप। अपने कानों से वो ना सुने जिसका अल्लाह ने मना फरमाया है, इसलिए कि इस आंख और कान का सवाल होना है, इस बसारत का, इस इनसाइट का, इस आई साइट का और इस लिसनिंग कैपेसिटी का सवाल होना है। ये 5 सेंसेस ऐसे ही नहीं मिल गए हैं, ये अकाउंटेबिलिटी के साथ दिए गए हैं, हिसाब के साथ दिए गए हैं। इनके ऊपर अल्लाह मुझसे सवाल करेगा। और याद रखें, जिसकी ये स्किल्स बढ़ जाती हैं, जस्ट फोकस ऑन योर दीज 2 स्किल्स राइट नाउ, वरना तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको बहुत सलाहियतें दी हैं। मैं 1 सवा घंटे में आपकी सारी सलाहियतों को आपके सामने इस वक्त रिमाइंडर के तौर पर प्रेजेंट नहीं कर सकती हूँ, बट आई वुड रियली लाइक कि हम इंशाल्लाह अपनी जिंदगी में कल से ही या आज से ही इन 2 नेमतों को, इन 2 स्किल्स को एनहांस्ड वे में यूज करना शुरू कर दें। जिस इंसान के कानों का इस्तेमाल उन चीजों की तरफ हो जाता है जो रब ने उसको करने का कहा है, बिलीव में, उसके दुनिया के मामलात में भी उसकी लिसनिंग स्किल बढ़ जाती है। आपने सुना होगा इन द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन वो कहते हैं देयर आर 2 टाइप ऑफ लिसनिंग, वन इज लिसनिंग टू वॉइस एंड वन इज लिसनिंग टू साइलेंस। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने कभी लिसनिंग टू साइलेंस एक्सपीरियंस किया है। वैसे मेरा एक्सपीरियंस ये है अल्हम्दुलिल्लाह कि ख़वातीन के अंदर ये बहुत सलाहियत होती है कि आर्टिस्टिक बहुत होती हैं, इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है, और अगर चाहें तो बहुत कंस्ट्रक्टिवली लिसनिंग टू साइलेंस के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। व्हाट इज दिस लिसनिंग टू साइलेंस? सिंपल, सुबह के टाइम बाहर निकल जाएं और जो परिंदे आपको बोलते हुए महसूस होते हैं, उन परिंदों के पीछे आपको एक पूरी कहानी नजर आ सकती है या सुनाई दे सकती है। आपने देखा होगा बाज लोग किसी तस्वीर को देखते हैं, बाज लोगों को वो सिर्फ एक तस्वीर नजर आती है, उसमें पानी है, नारियल के दरख्त हैं, उसमें नीला आसमान है, उसमें बादल हैं, उसमें जो है वो एक कश्ती है। और बाज लोग जो डीप रिफ्लेक्शन करने वाले होते हैं, तफक्करू फिल खल्क़ी, जो सोचने वाले होते हैं, जो पॉन्डर करने वाले होते हैं, जो इन्फर करने वाले होते हैं, वो उस एक तस्वीर को देखकर, जिसमें बज़ाहिर कुछ लोगों को सिर्फ 4 चीजें नजर आती हैं, वो लोग जो गहरी सोच रखने वाले होते हैं, उनको उस तस्वीर में एक कहानी नजर आ जाती है। They can write a paragraph on the picture. Maybe they can write 10 pages on the picture. कैसे? जो अल्लाह के रास्ते में अपने स्किल्स को एनहांस करता है, अल्लाह ताला उसकी इन सलाहियतों को बढ़ा देते हैं। वरना इस दुनिया के पीछे भागेंगे तो लेट मी टेल यू बिल्कुल सिंपल ग्राउंड फैक्ट, इस दुनिया के पीछे भागने में इंसान की कॉमन सेंसेस भी इस्तेमाल के काबिल नहीं रहते। इंसान अपना कॉमन सेंस नहीं इस्तेमाल कर सकता। चलिए मैं आपके साथ एक एक्सपेरिमेंट करती हूँ, तैयार है? एक एक्सपेरिमेंट अभी हमने किया था अपनी आंखों के साथ, कि मैंने आपसे कहा था कि अपनी आंखों को बंद कर लें, एंड बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग आई थी, मजा नहीं आता आंखें बंद करके। हाँ, अब मैं आपको कह रही हूँ कि जब हम अपने सेंसेस को, नेमतों को अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल नहीं करते ना, तो हम भटकते हैं, हमें दुनिया में भी क्लैरिटी नहीं मिलती है, हमें दुनिया में भी आवाजों के अंदर सही पहचान नहीं आती। एक ही आवाज आएगी, मुख्तलिफ लोग उसको मुख्तलिफ तरह परसीव करेंगे। एक्सपेरिमेंट करना है? चलें, कानों वाला एक्सपेरिमेंट, सही? बिकॉज वी आर जस्ट ट्राइंग टू फोकस ऑन द एकोज ऑफ आवर सोल, ताकि हमारी ये स्किल्स भी एनहांस हो जाएं। अच्छा, एक्सपेरिमेंट क्या है? वेरी सिंपल, मैं आपको एक आवाज सुनाऊंगी, सही है? आपने बहुत गौर से ये आवाज सुननी है। अगर आपके आसपास बच्चे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, चीख रहे हैं, खेल रहे हैं, जरा उनको भी पकड़ के बिठा लें, टेक देयर हेल्प, और उनसे पूछेगा कि ये किस चीज की आवाज है। तो मैं आपको एक आवाज सुनाऊंगी, 3 दफा सुनाऊंगी गैप के साथ, और फिर मैं आप लोगों से पूछूंगी कि ये बताएं आपको किस चीज की आवाज लग रही है। हम्म?
پھر میں بتاؤں گی. اچھا مزے کی بات کیا ہوگی، سب مختلف جواب دیں گے. میں بھی دیکھ لوں گی، ابھی یہاں کامنٹ باکس میں سب کا چل رہا ہے نا، ہم سب دیکھ لیں گے. ایک آواز آپ کو سنواتی ہوں. آواز آئی؟ اچھا اب ذرا کچھ لوگ بتائیں کہ کس چیز کی آواز لگ رہی تھی، کیسی آواز لگی. بس میں 4-5 کامنٹس پڑھ لوں گی تو مجھے آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس نے کیا سمجھا. کس چیز کی آواز لگ رہی تھی؟ I'm sure آپ لوگوں کو آواز آئے. ہاں، ٹیپ واٹر، کوائن فالنگ، کار ٹائپ، کراٹے، برڈز، موٹر سائیکل، ڈور اوپن، اسٹارٹ آف رکشا، سلائی مشین. اچھا صحیح ہے، اوکے لولی. واٹر ہوز، سنورز، کڈس کار. صحیح 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 صحیح. مطلب ہر کوئی بلون. صحیح ہے، اوکے ڈن. اوکے ڈن. صحیح صحیح ہے. انجن اسٹارٹ. اب ذرا اب سب ذرا رک جائیں. جسٹ اسٹاپ ٹائپنگ، اسٹاپ لیونگ کمنٹس. کار اسٹارٹ. چلیں کچھ لوگوں کو کار اسٹارٹ لگ رہی ہے. اچھا اسکاچ ٹیپ. ونڈرفل. اب ذرا غور سے سنیں، اب میں بتاتی ہوں. ان میں سے جتنے بھی کمنٹس میرے سامنے آ رہے ہیں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے. اب دوبارہ سنیں، اب میں آپ کو اس کا جواب دیتی ہوں یہ کیا ہے. دوبارہ سنیں. جی دوبارہ سن لی. ناؤ لسن. کیچپ کھاتے ہیں؟ کیچپ کی بوتل جب خالی ہو جاتی ہے تو اس کو جب سکویز کرتے ہیں تو کیچپ کی بوتل میں سے یہ آواز آتی ہے. ظاہر ہے اس کے بالکل قریب کر کے یہ آواز ریکارڈ کی ہے تو آپ کو نہیں، چین کی آواز بھی نہیں تھی. دس واز دا ساؤنڈ آف ایمٹی کیچپ بوتل. جس کو سکویز کرتے ہیں تو اس میں سے پھونکے نکلتی ہیں. آپ کو میں صرف ایک جی ہوا نکلتی ہے جیسے کیچپ کی بوتل میں سے. ایبسلیوٹلی. دیکھیں آپ میں سے ہر ایک نے الگ الگ جواب دیا، الگ الگ. اور یہ میں آپ کو اس لیے بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر معاملہ رکھا ہے کہ آپ کا پرسپشن بکھرا رہے گا. اٹس ناٹ لائک، یہ تو صرف میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دیا ہے. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو کہ آپ کہیں کہ ہم پہچان نہیں سکے. میں صرف آپ کو بتانا یہ چاہ رہی تھی کہ انسان اپنے سینسز کا بیسٹ یوٹیلائزیشن کرتا ہے. جب انسان اپنے ان 5 سینسز کو، اپنے نعمتوں کو، اپنے برین کو، اپنے دل کو اللہ کے کلام کے ساتھ جوڑ لیتا ہے. اور ہمیشہ سے دنیا میں بہت کم لوگ رہے، قلیل لوگ رہے جو اس لیول کو اچیو کر سکے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی آنکھ کا بہترین استعمال کر سکیں اینڈ وی کین سی the miracles around. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے کان کا بہترین استعمال کر سکیں and we can listen the echoes of the soul، تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو قلیل لوگوں میں شامل کریں. ورنہ دنیا گزرتی جائے گی، زندگی گزرتی جائے گی اور ہم پرسیپشنز میں مختلف رہیں گے اور ہم بکھرے رہیں گے اور شاید ہم لڑتے جھگڑتے بھی رہیں گے. لیکن ایک سنگل یونٹی کے ساتھ اپنی نیچر کو پہچانتے ہوئے، اپنے رب کو پہچانتے ہوئے، اپنے روح کی معرفت کو حاصل کرتے ہوئے اس راستے کی زندگی گزارنا بہت ضروری ہے. اب آپ نے اکثر و بیشتر کلاسز کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ قول سنا ہے جو تفسیر القرطبی میں آتا ہے، جامع احکام القرآن کے اندر، جس میں ایک مرتبہ حضرت عمر نے ایک شخص کو گزرتے ہوئے سنا کہ وہ کہتے ہوئے جا رہا تھا اللہم اجعلنی من القلیل.
اللہ मुझे अपने कम लोगों में शामिल फरमा ले। तो हज़रत उमर ने पूछा मा हाज़ा दुआ, ये कैसी दुआ माँग रहे हो कि अल्लाह मुझे अपने कम लोगों में शामिल फरमा ले। तो उस शख्स ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि मैं तो कुरान के एसेंस के अंदर ही अपनी बात कर रहा हूँ। अरदतु क़ौलहु तआला, अल्लाह ताला के ही उस एसेंस के साथ जो अल्लाह ने कुरान में कहा है कि वक़लीलुम मिन इबादियश शकूर, कम ही है मेरे बंदे जो शुक्रगुज़ार होते हैं। अपनी आँख का ऐसा इस्तेमाल करना जिसमें उस नेमत का हक अदा हो जाए। अपने कान का ऐसा इस्तेमाल करना कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ दुनियावी आवाज़ें सुनाई ना दें, बल्कि आपको अपने आस-पास वो आवाज़ भी सुनाई दे, जो आपकी फ़ितरत की आवाज़ है, जो आपके ज़मीर की आवाज़ है, जो आपकी रूह की आवाज़ है, ताकि आप अल्लाह की नेमतों को पहचान सकें और अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकें। और इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह एक खूबसूरत यूनियन देता है हमें कि जिसमें हम दुनिया में भी और अल्लाह के साथ सिंक्रनाइज़ भी हो जाएँ। हम जिस्म के हकूक भी अदा करें और हम अपनी रूह को डिप्राइव भी ना करें। दिस इज़ द पॉइंट जो इस वक़्त सीखने की ज़रूरत है। आज जो जिनको आप कहते हैं जेनेटिक साइंटिस्ट कहते हैं कि जो ह्यूमन डीएनए है, उसका और अगर चिंपैंज़ी का डीएनए, इन दोनों का कंपैरिज़न किया जाए तो इन दोनों में सिर्फ़ 1.23% डिफ़रेंस आता है। द डीएनए ऑफ चिंपैंज़ी और द डीएनए ऑफ ह्यूमन बीइंग, इन दोनों के अंदर अकॉर्डिंग टू जेनेटिक साइंस 1.23% डिफ़रेंस है। लेकिन कोई साइंटिस्ट जो कि नॉन मुस्लिम है, वो ये कह सकता है कि कितना मामूली सा डिफ़रेंस है। लेकिन एक वो इंसान जो अपने इस ज़हन की सलाहियत को जानता है, वो कभी ये नहीं कह सकता, इसलिए कि ये 1.23% डिफरेंस जो है, ये उस इंटेलिजेंस की वजह से डिफरेंस है जो अल्लाह ने इंसान को दी है। ये उस फितरत की वजह से डिफरेंस है जो अल्लाह ने इंसान में ब्लो की है। ये उस रूह की वजह से डिफरेंस है जिसकी वजह से अल्लाह ने इंसानियत को एवोल्यूशनरी स्केल में सबसे टॉप पर रखा है। तो ये कोई मामूली फ़र्क नहीं है, लेकिन ये वही पहचानेगा, ये वही अचीव करेगा जिसको अल्लाह की पहचान हो जाएगी। जब 1.23% डिफरेंस है, लेट मी टेल यू अ क्रूड फैक्ट, शायद मेजॉरिटी इंसान, अभी हमने कहा ना वक़लीलुम मिन इबादियश शकूर, अल्लाह ने कुरान में कहा है कम ही बंदे हैं जो शुक्रगुज़ार होते हैं। यानी इसका क्या मतलब है? अगर मैं इसको फ्रेज़ करना चाहूँ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से और समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेजॉरिटी लोग शायद चिंपैंज़ी के लेवल तक ज़िंदगी गुज़ार देते हैं। वो 1.23% के डिफरेंस को अचीव करके आगे बढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए बहुत से लोगों के लिए ज़िंदगी गुज़ारना सिर्फ़ खाना, पीना, ओढ़ना, एन्जॉय करना, एंटरटेनमेंट को गेन करना और दुनिया में उसी एंटरटेनमेंट के पीछे भागना जिसको दुनिया एंटरटेनमेंट कहती है। सिर्फ़ अपनी फिज़िकल सैटिस्फैक्शन की फ़िक्र करना और अपने स्पिरिचुअल सैटिस्फैक्शन को कॉन्स्टेंटली डिप्राइव करना। मेजॉरिटी इंसानों ने यही किया है और बहुत कम लोग होते हैं। वक़लीलुम मिन इबादियश शकूर को ज़रा कनेक्ट करें जेनेटिक साइंस से। वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन अल्लाह ने हम मुसलमानों को आक़िल मखलूक बनाया, अल्लाह ने इंसान को आक़िल मखलूक बनाया, अल्लाह ने मुसलमानों को कुरान दिया है और हमारा ईमान है कि इस कुरान के अंदर हर साइंस एम्बेडेड है। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी मारिफत नहीं दी थी। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सिर्फ़ और सिर्फ़ शरिया साइंसेज़ नहीं दी थी। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को हर वो इल्म दिया था, जिसको आगे आकर इंसानियत की नस्लों में एक्सफोलिएट होना था, आगे बढ़ना था, जिससे इंसानियत को फ़ायदा होना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब एक मुसलमान कुरान को एडॉप्ट करता है अपनी पूरी इंटेलिजेंस के साथ, शरीयत के दायरे के अंदर, वो ये 1.23% का डिफरेंस अचीव करके चिंपैंज़ी से ज़्यादा अक्लमंद बन जाता है। और जिन्होंने ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने जिस्मानी तकाज़े पूरे करते हुए गुज़ारी, माइट बी वी कैन से मेबी कि शायद वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जानवर की सतह पर है। क्यों कुरान ने कहा, वो इंसान जिसकी आँखें हों, जिसके पास देखने की सलाहियत हो, सुनने की सलाहियत हो, धड़कने वाला दिल हो, लेकिन वो उसके साथ अल्लाह को ना पहचान सके, उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, वो तो जानवरों की तरह हैं, मवेशियों की तरह हैं।
کیٹلز کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. سو دس از دا پوائنٹ. اگر ہمیں انٹیلیجنس گین کرنی ہے تو ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنا ہوگا. اور وی کین سے اینڈ آئی کین ریکویسٹ ٹو دا یوتھ اراؤنڈ، بچیوں سے ریکویسٹ ہے، بچوں سے ریکویسٹ ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی انٹلیکٹ کا بھرپور استعمال کر سکیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی انٹلیکٹ کو بہترین طریقے سے اپنی اس دنیا کی زندگی میں یوٹیلائز کر سکیں، سو دا بیسٹ وے ٹو گیو دس انٹیلیجنس اے اسٹیبل پلیٹ فارم. آج انسانیت اسٹیبل نہیں ہے اینڈ دس از اے میجر ایشو، ون آف دا میجر ایشو کہ انسانیت اسٹیبل نہیں ہے. اور جب ہم اسٹیبل نہیں ہیں تو ہماری انٹیلیجنس ہمارے خلاف کام کر رہی ہے. آپ اس چیز کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. یہ جو دنیا میں اتنی نا امیدی ہے، یہ جو دنیا کے اندر اتنا ڈسپیئر پھیل رہا ہے، یہ جو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ٹوٹ جاتے ہیں، یہ جو ہم بہت زیادہ کسی کے کرٹیسزم کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں، یہ جو ہم بہت زیادہ زندگی سے جلدی ہار مان جاتے ہیں، یہ جو ہمارے اندر فیلئر کو مینج کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، one of the reason is this that we don't have a stable platform for our intelligence. ہمارے لیے کوئی ایک کانسٹنٹ سورس نہیں ہے جس سے ہم اپنے ذہن کو اسٹیبل رکھ سکیں، اور وہ نہیں ملے گا اسٹیبل پلیٹ فارم ہمیں جب تک ہم اپنے پانچوں سینسز کو اللہ کے دیے ہوئے قوانین کے دائرے میں نہیں لائیں گے. ابھی میں نے آپ کو مثال بتا دی ہے. ہم سب الگ پرسپیکٹوز کے ساتھ زندگیاں گزارتے رہیں گے، ہم سب الگ الگ چیزوں کے پیچھے سکون کے لیے دوڑتے رہیں گے، لیکن ہمیں وہ آواز جب تک نہ کلک کر جائے جو ہماری روح کی آواز ہے، جو ہماری روح کی ایکو ہے، تب تک ہمیں وہ سکون، وہ اسٹیبل پلیٹ فارم نہیں مل سکتا. اور جب جس کو نہیں ملتا، اس کے ایموشنز اس کو کنٹرول کرتے ہیں. کیوں اتنا غصہ آتا ہے آج لوگوں کو؟ ان کے ایموشنز ان کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. اللہ نے عقل ایک نعمت کے طور پر دی ہے، عقل کو ہم نے ہارنیس کرنا ہے. عقل نہیں ہمیں کنٹرول کرے، ہم نے عقل کو کنٹرول کرنا ہے. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اس کو انف اسٹیبل بیس دے دیں. کہاں سے آئے گی یہ انف اسٹیبل بیس؟ اسلام سے آئے گی، مسلم بننے سے آئے گی، رب کو پہچاننے سے آئے گی، رب کے آس پاس موجود معجزوں کو دیکھنے سے آئے گی، اپنی روح کی پکار سننے سے آئے گی، اپنی آنکھوں کے درست استعمال سے آئے گی، انسائٹ حاصل کرنے سے آئے گی. تب پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی ہمیں ایک بہت بہترین مخلوق بنایا ہے. آج میجورٹی انسان خود اپنے دشمن بن گئے. اب میجورٹی انسان اپنی دنیا کا سکون بھی تباہ کر رہے ہیں اور اپنی آخرت کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر رہے ہیں. اللہ نے ہمیں اسلام کی نعمت دی ہے، اس کو مس ہینڈل نہیں کریں. اللہ نے زندگی دی ہے، اس کو مس ہینڈل نہیں کریں. اس وقت اپنے اندر ایک بہت اسٹرانگ کنوکشن پیدا کرنے کی ضرورت ہے. سنن ترمذی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا ان اول ما یسأل عنہ یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے جن نعمتوں کا سوال ہوگا، یعنی العبد، یعنی بندے سے، اللہ کے بندے سے، من النعیم، اس کی نعمتوں کے بارے میں ہوگا. ناؤ اسٹارٹ کاؤنٹنگ یور نعمتیں. ابھی ہم نے 2 نعمتیں تو دیکھ ہی لی. جب ہم صبح اٹھتے ہیں الحمدللہ تو ہمیں روشنی نظر آتی ہے. جب صبح اٹھتے ہیں تو ہماری زندگی میں اندھیرا نہیں ہوتا، بلائنڈ نہیں ہے ہم. جب صبح اٹھتے ہیں تو ہمیں آواز سنائی دیتی ہے، اپنی بھی، اپنے پیاروں کی بھی، اذان کی بھی، چڑیا کی بھی، کوے کی بھی، جو آس پاس آواز آتی ہے یہ ہمیں سنائی دیتی ہے. اگر نہیں سنائی دے رہی، اس کا مطلب ہے کہ یہ لاپ سائیڈڈ سینسز استعمال ہو رہی ہیں. جو انسان بہت غصہ کرتا ہے، آج لکھ لیں کسی جگہ پر اور پھر اس کو گریجولی انسان کو ریڈ کیجیے گا. اگر آپ خود ہیں اور آپ کو بہت غصہ آتا ہے، دیٹس دا سمپل وے ٹو انڈرسٹینڈ دس تھنگ. آپ کے پاس آپ کے ایموشنز آپ کو کنٹرول کرتے ہیں، آپ اپنے ایموشنز کو کنٹرول نہیں کرتے ہیں. اگر آپ کو بہت غصہ آتا ہے، اس کا مطلب ہے یو ڈونٹ ہیو انف اسٹیبل بیس. اگر آپ کو بہت غصہ آتا ہے، the point is you are not managing your blessings smartly. نعمتیں ہیں آپ کے پاس لیکن آپ بہت سمارٹلی ان کو استعمال نہیں کر رہے. ضرورت کس بات کی ہے کہ نعمت کو درست استعمال کیا جائے. ایک اسکالر آتے ہیں جن کا نام سری آتا ہے، سین سے، سین رو یا سری.
وہ کہتے تھے اشکر علی النعمہ نعمتن، نعمت کا شکر کرنا بھی ایک شکر ہے، یعنی کہ گریٹیٹیوڈ کی بلیسنگ اٹ سیلف ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے، جس کو انسان کہتا ہے ایک شکر گزار انسان۔ آج ہم شکر گزار نہیں ہیں، آج ہم میں غصہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمیں اپنی نعمت بہت معمولی لگتی ہے، ہمارا فوکس اس پر ہوتا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ آج ہم پریشان ہوتے ہیں اس بات پر کہ ہمارے پاس قرآن ہے، ہم اللہ کی بات مانتے ہیں، پر اللہ میری دعائیں نہیں سنتا، تو اصل میں اس لیے مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ It just mean کہ ہم اپنی نعمتوں کا درست استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ We need to synchronize our علم with our عمل۔ اور میں آپ کو پریکٹیکل ٹول بتا رہی ہوں اب اس کے لیے کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ اسٹیبل بیس حاصل کیسے کرنی ہے؟ آپ نے اپنی آنکھوں کا درست استعمال کیسے کرنا ہے؟ If you are willing to see miracles from tomorrow، آپ نے کیا کرنا ہے؟ If you really want to listen what is the sound of the silence، تو آپ نے اس کو کیسے سننا ہے؟ Just one thing to do۔ 2 نعمتوں پر میں نے فوکس کرایا ہے، ہر نعمت کے ساتھ میں نے آپ کو 2 کام بتا دیے ہیں، چاہے وہ آنکھ کی نعمت ہے یا کان کی نعمت ہے۔ کان سے وہ سننے کی کوشش کریں جو کائنات آپ کو سنانا چاہ رہی ہے، چاہے وہ برڈز کی آواز کے تھرو ہو، چاہے وہ بارش کی آواز کے تھرو ہو، چاہے وہ پانی کے گرنے کی آواز کے تھرو ہو، یا وہ ماحول کی خاموشی کے تھرو ہو، یا وہ آپ کے اپنے اندر کی آواز ہو۔ آنکھوں سے وہ دیکھنے کی کوشش کریں جو اللہ نے دیکھنے کا کہا ہے، اور اس سے رک جائیں جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اپنے اندر انسائٹ کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں۔ اینڈ دا فائنل پریکٹیکل اسٹیپ ٹو اچیو آل دیز ٹولس، جسٹ کنیکٹ یور سیلف ود 1 کلاس آف قرآن، منیمم جسٹ کنیکٹ یور سیلف۔ مجھے نہیں پتا یہاں کتنی وہ خواتین مجھے سن رہی ہیں جو ریگولر مجھے تھرسڈے اور فرائیڈے کو سنتی ہیں، لیکن اگر آپ نے اب تک کوئی کلاس اٹینڈ نہیں کی ہوئی، پلیز ایک ریگولر کلاس قرآن کی اٹینڈ کر لیجئے۔ ایک کلاس فار دا بیسک ٹرانسفارمیشن از پریٹی انف فار یو۔ یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں ایک کلاس؟ دیکھیں، ایک کلاس کو طریقے کے ساتھ جوائن کرنا، یعنی ڈسپلن کے ساتھ اور ریگولیرٹی کے ساتھ جوائن کرنا، سو دیٹ یو کین اسٹارٹ ڈیولپنگ یور اسٹیبل بیس۔ آپ کی انٹیلیجنس کو، آپ کی روح کو، آپ کی انٹلیکٹ کو، آپ کی انسائٹ کو ایک پلیٹ فارم چاہیے تاکہ ایک عمارت سکون کی اس کے اوپر بلڈ ہو سکے، تاکہ سیٹسفیکشن کی ایک یو کین سے پروڈکشن سٹارٹ ہو سکے۔ اس وقت ہمارے اندر سکون نہیں ہے، ایک کانسٹنٹ بے چینی کیوں ہے؟ جو انرجی ہم نماز پڑھ کر حاصل کر سکتے ہیں وہ ہم سے حاصل نہیں ہوتی ہے، جو چیز ہم تسبیح سے حاصل کر سکتے ہیں وہ تسبیح سے حاصل نہیں ہوتی، بیکاز یو کین سے آپ کی انٹیلیجنس کے اندر اور آپ کی روح کے اندر ہولز ہو گئے ہیں۔ جب تک آپ ان ہولز کو فل نہیں کریں گے، آپ کو سکون کی تلاش کانسٹنٹلی جاری رکھنی پڑے گی۔ اینڈ ٹو فل دوز ہول، ٹو جسٹ گیو اسٹرینتھ ٹو یور سول، یو جسٹ نیڈ 1 کلاس ریگولرلی ان یور لائف، فوکسڈ کلاس۔ میں فوکسڈ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ پلیز ایسے نہیں سنیں کہ جیسے بیک گراؤنڈ میوزک چل رہا ہے اور ہم کلاس سن رہے ہیں۔ ایک سنیں لیکن پورے کنوکشن کے ساتھ سنیں، بیٹھ جائیں آنکھیں بند کر کے، کاپی پینسل پکڑنے کا دل چاہتا ہے پکڑیں، نہیں دل چاہتا نہ پکڑیں، بٹ جسٹ سٹ، کلوز یور آئیز اینڈ ٹرائی ٹو لسن اینڈ ٹرائی ٹو ایبزارب دیٹ واٹ اسپیکر از سیئنگ۔ یہ میں یہ آپ کو کوئی بھی اور لیکچر نہیں کہہ رہی، میں یہ قرآن کی کلاس کہہ رہی ہوں۔ کوئی ایک قرآن کی کلاس جوائن کر لیں اور پھر زندگی میں اس علم کے مطابق تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ پلیز وی ڈونٹ انویسٹ ناؤ اے ڈیز ان سیکنگ نالج۔ آئی ایم شیور میرا یہ جملہ بہت سی خواتین کو سمجھ آئے گا۔ ناؤ اے ڈیز وی ڈونٹ انویسٹ، دا فوکس آن انویسٹ، وی ڈونٹ انویسٹ ان سیکنگ نالج، آئی کین سے وی اسپینڈ ان سیکنگ نالج۔ ہم وقت گزارتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، ہم انویسٹ نہیں کرتے۔ دیر از اے ڈفرنس بٹوین دیز ٹو۔ آپ نے وقت کو اسپینڈ کیا، گزارا، یا آپ نے وقت کو انویسٹ کیا؟ وقت تو سب کا گزر رہا ہے، صبح سے شام تو سبھی کی ہو رہی ہے، ہر اگلا دن تو الحمدللہ جس کو زندگی ملتی ہے وہ آبزرو کر ہی لیتا ہے، ایکسپیرینس کر ہی لیتا ہے، بٹ کچھ کی زندگی پروڈکٹیو ہے اور کچھ کی زندگی ویسٹ ہو رہی ہے۔ Now choice is yours۔ آپ کس کیٹیگری میں آنا چاہتے ہیں؟
آپ چاہتے ہیں آپ علم حاصل کرنے میں انویسٹ کریں یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ قرآن کی کلاس میں ٹائم کو اسپینڈ کریں؟ اب ہم نے خود اپنے لیے اس چیز کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. اپنے اندر فوکس لائیے، اسٹیبل بیس ڈیولپ کرنے کے لیے ایک کلاس کو اٹینڈ کیجیے، سیریس لرننگ کیجیے، جو سنے اس پر آج سے عمل کریں. جیسے ہم نے آج 2 باتیں سنی ہیں، 2 باتوں کو ہم نے آج سے اڈاپٹ کرنا ہے. میں نے اپنی آنکھ کی حفاظت کرنی ہے اور اپنے کان کی حفاظت کرنی ہے. یہ ہم نہیں کر رہے، ہم صرف اور صرف بہت انفارمیشن گیدر کر رہے ہیں. میں یہ کلاس بھی اٹینڈ کر لوں اور میں یہ کلاس بھی اٹینڈ کر لوں اور ساتھ ساتھ میں پھر کمنٹس بھی کرتی رہوں، ساتھ ساتھ میں موبائل پہ میسجز بھی کرتی رہوں، ساتھ ساتھ میں کوئی اور ایکٹیویٹی بھی شاید میگزین بھی دیکھتی رہوں. یو آر ناٹ انویسٹنگ ان نالج. آج ہم نہ خوش ہیں نہ ہم خوشی پھیلا سکتے ہیں. آج نہ ہم اپنے رشتوں سے خوش ہوتے ہیں نہ ہمارے رشتے ہم سے خوش ہوتے ہیں. حالانکہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے رشتے موجود ہیں، مگر ہم میں خوشی دینے کا جذبہ کم ہو گیا اور خوشی کو حاصل کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، اس لیے کہ ہم نعمتوں پر فوکس نہیں کرتے. ناشکری ہمارے اندر شاید بہت زیادہ آ گئی ہے. ہر کوئی بظاہر مصروف ہے لیکن کنسٹرکٹیو کام ہم بہت کم کرتے ہیں، بہت کم کرتے ہیں. تو کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ خوشی کو تلاش کرنے والے بن جائیں. کہاں سے آتی ہے خوشی؟ پلیٹ میں رکھ کے خوشی ملتی ہے، کوئی کپڑے پہن لینے سے خوشی ملتی ہے، کوئی بہت بڑا LED لے لینے سے خوشی آتی ہے، اپنی پسند کا فرنیچر لے لینے سے خوشی آتی ہے؟ نہیں. اٹ ول ڈیولپ فرام ود ان. یہ اندر سے آتی ہے. جب آپ اندر سے خوش ہوتے ہیں تو چاہے آپ جھونپڑی میں بھی رہتے ہوں، یو ول بی ہیپی. اور جب آپ اندر سے خوش نہیں ہوتے تو چاہے آپ محل میں بھی رہتے ہوں، یو ول بی ڈپریسڈ. مے بی مائٹ بی یو مائٹ بی ان خدا نہ خواستہ ڈسپیئر. بی بی آسیہ کو ہم سب جانتے ہیں. بی بی آسیہ اپنے ٹائم کی فرسٹ لیڈی تھیں، مسز فیرو. محل میں رہتی تھیں but she wasn't happy. کس چیز کی کمی تھی ان کے پاس؟ کسی چیز کی کمی نہیں تھی، ہر چیز تھی ان کے پاس. لیکن دنیا ان کو اچھی نہیں لگتی تھی بیکاز ان کو اپنی اسپرچل سیٹسفیکشن نہیں مل رہی تھی. ہمارے پاس الحمدللہ اسلام کی نعمت ہے. مسلم ہمارے پاسپورٹ کے ریلیجن کے باکس میں لکھا ہے. نمازیں پڑھنا ہمیں ماں باپ نے سکھا دی ہیں. روزے رمضان کے ہم رکھتے ہیں. مسلمان سبلنگز ہیں، مسلمان ماں باپ ہیں، مسلمان اسپاؤس ہیں، مسلمان بچے ہیں. تسبیحات ہمیں آتی ہیں، دعاؤں کی کتابیں ہمارے گھر میں موجود ہیں، کلاسز پر کلاسز ہم اٹینڈ کرتے ہیں. پھر بھی ہم بے چین رہتے ہیں اور دوڑتے کس کے پیچھے ہیں؟ قرآن اس لیے نہیں پڑھے جاتے کہ میرے گھر کے اندر دنیاوی چیزیں آنے لگ جائیں. قرآن اس لیے اس نیت سے میں حفظ نہیں کر سکتی ہوں کہ اللہ میں قرآن حفظ کرنا شروع کر رہی ہوں، بس اب 1 مہینے کے اندر میری شادی کروا دیں. ایسے نہیں کرتے قرآن کے ساتھ معاملہ. یہ تو توکل کا معاملہ ہے. اللہ مجھے آپ کے راستے پر چلنا ہے، اس کے بعد مجھے ہر نعمت آپ کے راستے میں استعمال کرنی ہے اور توکل کے ساتھ پھر جو میرے راستے میں آئے گا میں اس کو اڈاپٹ کروں گی. بی بی آسیہ سے سیکھیں. دنیاوی نعمتیں سکون نہیں دیتی جب تک اندر سکون نہ ہو. خوشی اندر ہوتی ہے. خوشی کو اندر محسوس کریں اور خوشی اندر تب محسوس ہوگی جب آپ اس پر فوکس کریں گی جو آپ کے ہاتھ میں ہے، جو آپ کو نعمتیں دی گئی ہیں، اس پر فوکس رکھیے. اللہ نے آپ کو روبوٹ نہیں بنایا، اللہ نے آپ کو انسان بنایا ہے، آپ کو ایموشنز دیے ہیں. ایموشنز ہمیں کنٹرول نہ کرنے لگ جائیں، ہم ایموشنز کو کنٹرول کرنے بیٹھیں. آج ہم نے اتنا علم حاصل کر لیا ہے کہ ہم نے اپنی انٹیلیجنس کو اپنے لیے مشکل بنا لیا ہے. کچھ زیادہ ہی عقل مند ہو گئے نا، اتنے عقل مند ہو گئے کہ اب ہم گھر والوں کی غلطیاں نکالتے رہتے ہیں. کبھی امی کی غلطیاں، کبھی ابو کی غلطیاں، کبھی بہن بھائیوں کی غلطیاں، کبھی شوہروں کی غلطیاں. سب کی غلطیاں ہم نکالتے رہتے ہیں اور جس کی غلطی ہمیں سب سے پہلے نکالنی چاہیے ہم اسی کی غلطی نکالنا بھول جاتے ہیں. Because we are not listening the echoes of our soul. We are trying to listen each person of this world, but we are not trying to listen the echo of my soul. میرا دل کیا کہہ رہا ہے مجھ سے، میری روح کا کیا تقاضا ہے مجھ سے. میرے رب نے مجھے اسپرچل ایسنس کے ساتھ جو پیدا کیا ہے تو میں کہاں کھڑی ہوئی ہوں. آج ملک الموت نظر آ گیا
تو میری کتنی تیاری ہے، میں نے اپنی نعمتوں کو اللہ کے راستے میں استعمال کیا ہوا ہے یا میں نے اپنے آپ کو اللہ سے دور کیا ہوا ہے. ہمارے بچے اگر دین سے دور ہیں تو ان کو دین کی طرف لانے والے ہم ہی ہیں. ہمارے بچے اگر دین سے دور ہیں so they are most of them are byproduct of our wrong choices. This is a fact. It's a crude fact, but it's a, you can say it's a double fact. ہماری چوائسز کا نتیجہ ہی ہمارے بچے بنے ہیں. اتنا اپنے گفتگو کے اندر معاملے کو کمپلیکیٹڈ نہ کر لیں کہ آپ کے بچوں کو آپ کی بات سمجھ نہ آئے، آپ کے گھر والوں کو آپ کی بات سمجھ نہ آئے. Just find happiness in your home. میں آپ سب سے ریکویسٹ کر رہی ہوں، اللہ نے آپ کو جتنا بھی علم دیا ہے، آپ کو 2 کام کرنے ہیں. آپ نے اپنے ذہن کو مضبوط کرنے کے لیے تو قرآن سے جڑنا ہی جڑنا ہے. آپ نے 2 کام کرنے ہیں. آپ نے اپنے اخلاق کو آج سے مزید بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے. اپنے بچوں سے کانسٹنٹلی کنیکشن میں رہنا ہے، پیار محبت سے سمجھاتے جانا ہے اور نا امید نہیں ہونا. کانسٹنٹلی گائیڈ کرنا ہے، کانسٹنٹلی گائیڈ کرنا ہے. آخر ہمیں بھی تو کسی نے کانسٹنٹلی گائیڈ کیا ہے تو ہم الحمدللہ اپنی چوائس سے ان کلاسز کو سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. گھبرانا نہیں ہے اور لوگوں کو ان کی غلطیوں کے حساب سے مینج نہیں کرنا. جہاں جو اپنی روح کی آواز سننے لگ جاتا ہے، جو اپنی غلطیاں کاؤنٹ کرنے لگ جاتا ہے، اس کو رانگ سینس آف انٹیلیجنس بھی نہیں ملتی ہے. اور جس کو رانگ سینس آف انٹیلیجنس نہیں ملتی، الحمدللہ وہ لوگوں کی بھی اچھائیوں پر فوکس کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے یہ نیریٹڈ ہے، ہم نے بچپن سے اس کا ایسنس سنا ہے اور یہ اپنے بچوں کو پلیز سنائیں. ہاں، آپ کو پہلی دفعہ سنانے کے بعد وہ اگلے ہی دن اگلے ہی لمحے ولی اللہ نہیں بن جائیں گے. ہم نہیں بنتے تو وہ کیسے بن جائیں گے؟ ہم میں کمزوریاں ہیں تو وہ کیسے جو ہیں وہ سپر ریفائنڈ قسم کے بچے ہو سکتے ہیں. پہلے تو میں اپنے آپ کو سناؤں گی اور بعد میں اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ کام کروں گی. دس از ویری امپورٹینٹ. ایک بات اس سے پہلے کہ میں یہ حدیث سناؤں، ویری امپورٹینٹ ایک بات. بعض خواتین یہ کہتی ہیں کہ مجھے بہت غصہ آتا ہے، میں قرآن پڑھاتی ہوں لیکن مجھے لوگوں کے گناہوں پر غصہ آتا ہے، مجھے جب لوگ کہنا نہیں مانتے تو غصہ آتا ہے، یا میں بچوں کو قرآن پڑھاتی ہوں جب وہ صحیح اپنا ناظرہ نہیں پڑھتے تب غصہ آتا ہے، تو غصے میں پھر مجھے ان کو بتانا پڑتا ہے، اور جب میں غصہ کرتی ہوں نا تو وہ بات مان بھی لیتے ہیں. غصہ کرنے سے یو ول لوز یور ریلیشن شپس. یہ میں آپ کو بتا دوں، ہو سکتا ہے فار دا ٹائم بینگ آپ غصہ کریں اور بچے آپ کی بات مان لیں، بٹ یو ول لوز دیٹ ایسنس جو ماں اور اولاد کا ہوتا ہے. اف یو آر اے ٹیچر اینڈ یو ہیو اے اسٹوڈینٹس، ہو سکتا ہے آپ کے اسٹوڈینٹس آپ کے غصے کی وجہ سے آپ کی بات مان لیں، بٹ دے ول نیور ریکال یو بیک ونس یو ول گو آؤٹ فرام دیئر لائفس. کوئی نہیں یاد کرے گا آپ کو، آپ کے بس آنکھوں سے اوجھل ہونے کی دیر ہوگی. نو ون ول ریمبر یو. غصے سے آپ وقتی طور پر بات منوا لیتے ہیں بٹ غصے سے آپ کسی کا دل نہیں جیت سکتے. ڈونٹ ڈو دس، ڈونٹ ڈو دس. اگر آپ میں سے کسی خاتون کو غصہ آتا ہے، جو وہ غصہ دیکھیں، غصہ آنا کئی دفعہ میں نے کلاس میں بات کی ہے، الحمدللہ آپ لوگ کئی دفعہ آپ یہ بات سنتے ہیں، آپ ماشاءاللہ ریگولر لسنر ہو گئے. ہمارا جولائی شروع ہو گیا آج، سو الحمدللہ وی آر ٹوگیدر مور دین 2 months. میں نے تو پینڈیمک سے ہی کافی لیکچرز فیس بک پر شروع کیے میں، تو دس از مائی فیس بک فیملی ماشاءاللہ. مارچ سے ہم لوگ آلموسٹ اکٹھے ہیں، رمضان سے ہم ریگولرلی ان ڈیپتھ اسٹڈیز کر رہے ہیں. اٹس مور دین 2 months ماشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نعمت کے ساتھ اس طرح سے ان دنوں میں جوڑنا تھا. تو جہاں مشکل ہے وہاں آسانیاں بھی ہیں، لیکن آپ لوگ یہ مستقل بات سن رہے ہیں مجھ سے، اور جو میں مستقل آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں، غصے سے دل نہیں جیتے جاتے ہیں. آپ ہو سکتا ہے غصے سے بات منوا لیں کسی سے، لیکن پھر کل کو وہ آپ کو کبھی بھی انسان یاد نہیں کرے گا. تو اگر آپ کو غصہ آتا ہے اور آپ دین پڑھانے والی ہیں، میں سمپل بات کہوں گی، آپ دین پڑھانا چھوڑ دیں جب تک آپ اپنے غصے کو کنٹرول کرنا نہیں سیکھ لیتے. لیو دس کام. اٹس ناٹ این obligation آن یو. مگر غصے کے ساتھ یہ کام نہیں کریں. غصے کے ساتھ کام کریں گے تو ہم بگاڑ زیادہ کریں گے اور ڈیمیج زیادہ کریں گے.
غصے سے یہ کام نہیں کرنا. اور اگر بچوں کے ساتھ ہمیں زیادہ غصہ آتا ہے تو سیدھی سی بات ہے ہمیں اپنے اندر کنٹرول لے کر آنا ہے. کہاں سے آئے گا کنٹرول؟ ڈیولپ اسٹیبل بیس. کہاں سے آئے گی ڈیولپ اسٹیبل بیس؟ ہاؤ آئی کین ڈیولپ دس اسٹیبل بیس؟ فرام دا قرآن کلاس، جس کے لیے میں نے آپ سے کہہ دیا ہے جوائن اینی ون قرآن کلاس ود ریگولرٹی اینڈ ڈسپلن. اور اپنی زندگی میں کانٹینٹ ہو جائیں. کفران نعمت سے بچیں، ناشکری سے بچیں، انگریٹیٹیوڈ سے بچیں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں. پھر دیکھیں سکون کیسے زندگی میں آتا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ کیسے آتی ہے، کیسے آپ اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں کا اور اپنے ہاتھوں کا اور اپنے جسم کا درست استعمال کرتے ہیں. مت دیکھیں اس کی طرف جو نہیں ہے. چاہے اس وقت آپ کے پاس اولاد نہیں ہے، چاہے اس وقت آپ کے پاس اسپاؤس نہیں ہے، چاہے اس وقت آپ کے پاس کوئی اور نعمت نہیں ہے، گھر نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، اپنی پسند کا فرنیچر نہیں ہے، اپنی پسند کا جو ہے وہ ماحول نہیں ہے، اپنی پسند کا جو ہے وہ آس پاس دوست نہیں ہے. جو آپ کے پاس نہیں ہے دعا ضرور کریں اس میں اللہ سے، لیکن اس کی وجہ سے اپنی موجودہ نعمتوں کو ضائع نہیں کریں. ڈونٹ ڈو دس. اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے جس میں آپ نے فرمایا انظروا الی من اسفل منکم. ان کی طرف دیکھو جو تم سے نعمتوں میں کم ہیں. اسفلا جو تم سے نیچے ہیں. کس اینگل سے نیچے ہیں؟ چاہے نعمتوں کے اینگل سے نیچے ہیں، چاہے اسٹیٹس کے اینگل سے نیچے ہیں. پھر آپ نے فرمایا وَلَا تَنظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ. ان کی طرف مت دیکھو جو تم سے اوپر ہیں، وہ جن کے پاس تم سے زیادہ نعمتیں ہیں، وہ جن کے پاس تم سے زیادہ اسٹیٹس ہے. مت دیکھیں، آپ کو غصہ آئے گا، اور غصہ شیطان کی طرف سے ہے. اور جب غصہ آتا ہے یو کین نیور بی ایبل ٹو لسن دا ایکو آف یور سول. آپ کو کبھی اپنی اندر کی آواز آ نہیں سکتی. اور جب آپ کو اپنے اندر کی آواز نہیں آتی یو کین نیور بی ہیپی انٹرنلی. اور جب آپ انٹرنلی خوش نہیں ہوتے ہیں تو آپ کو باہر آنکھوں سے نظر آنے والی نعمتیں بھی نعمتیں نہیں لگتی. لگتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس میں تو کچھ کوئی فائدہ نہیں ہے میرا. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں آگے فرمایا وَلَا تَنظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ. یہی بہترین طریقہ ہے. کتنے پیارے اور پروفاؤنڈ الفاظ ہیں رسول اللہ کے. آپ نے کہا وَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ. دس از دا بیسٹ وے جس کی وجہ سے تم اپنی ایگزسٹنگ نعمت کو کبھی بلیٹل نہیں کر سکتے. ہم بلیٹل کرتے ہیں، ہمارے بچے بلیٹل کرتے ہیں. کچھ ہے ہی نہیں کھانے کے لیے، فریج بھری ہوئی ہے، کچھ ہے ہی نہیں، الماری بھری ہوئی ہے، کچھ ہے ہی نہیں پہننے کے لیے، جوتے شیلف میں بھرے ہوئے ہیں، کوئی جوتے ہی نہیں ہے پہننے کے لیے. آئی ہیو نتھنگ. کچھ ہے ہی نہیں، کیا پہنوں، کیا کھاؤں، کہیں جانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، میں تو کبھی خوشی نہیں ہوئی، آپ تو کبھی کچھ کرتے ہی نہیں ہیں. دیز آر دا اسٹیٹمنٹس جو یہ بتاتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو شاید صرف پڑھتے ہیں. ان احادیث سے ہمارا اسٹیبل بیس نہیں بنتا، ہماری انٹلیکٹ اس کے راستے میں گروم نہیں ہوتی، اس سے ہماری روح کی پکار کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، بیکاز ہم اس کو اندر ڈیپ ڈاؤن لے کر نہیں جاتے. سو دس از اے ٹائم. ابھی بھی ہم زندہ ہیں، ملک الموت ہم میں سے کسی کو نظر نہیں آ رہا، ابھی بھی ہم زندہ ہیں الحمدللہ. we still have a chance to move forward, we still have a chance to rectify the issues, we still have a chance to improve. اور ہم انشاءاللہ امپروو ہوں گے. ہم میں سے ایک ایک انسان کا اس وقت یہاں موجود ہونا اس بات کی گارنٹی ہے کہ ہم اچھا ہونا چاہتے ہیں، ہم اللہ کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں، ہم اللہ سے ملنا چاہتے ہیں. Now from tomorrow start looking in a different way in the world. میں آپ کو ایک کہانی کے ساتھ چھوڑ کر جا رہی ہوں. Just one story. یہ ایک کہانی آپ کو آپ کے پرسپیکٹیو کو درست کرنے کے لیے ہے. دنیا قرآن والے کی بدل جاتی ہے ذہنی طور پر بھی. یو کین سے قرآن کے ساتھ جڑ کر آپ جڑ جائیں کسی بھی قرآن کلاس سے. اور میں کبھی نہیں کہتی ہوں کہ اس سے جڑیں اور اس سے نہ جڑیں. آپ نے میری اٹینڈ کرنی ہے تو میری ٹوائس اے ویک تھرسڈے فرائیڈے 3:15 to 4:15 فیس بک پر ہوتی ہے، میرے اسی آفیشیل فیس بک پیج پر. اس کے علاوہ جو آپ کو ٹائم سوٹ کرتا ہے، یہ ٹائم سوٹ نہیں کرتا لیو اٹ، مت جوائن کریں. اگر آپ کو دوپہر کا ٹائم سوٹ نہیں کرتا، کوئی بھی ایسی کلاس جوائن کر لیں جس کا ٹائم آپ کو سوٹ کرتا ہے، بٹ جوائن اٹ ریگولرلی. لسن ٹو دا اسٹوری. میں بتانا یہ اسٹوری اس لیے چاہ رہی ہوں بیکاز جو قرآن سے جڑ جاتا ہے
उसका देखने का, सोचने का, परसीव करने का, हर तरह का आइडिया रिफाइन हो जाता है। वो इतना गहराई में सोचता है जो आम इंसान सोच ही नहीं सकता। वक़लीलुम मिन इबादिय शकूर ऐसे ही होते हैं। एक कहानी ये है कि एक मर्तबा एक बादशाह था। उस बादशाह को आर्ट बहुत पसंद था, पेंटिंग्स बहुत पसंद थी। पेंटिंग्स वो बहुत एडमायर किया करता था। तो एक दफ़ा उसने सोचा कि मैं अपने किंगडम में एक कॉम्पिटिशन कराता हूँ और मैं सब बड़े-बड़े आर्टिस्ट को बुलाऊँगा और कॉम्पिटिशन होगा उनके अंदर। तो उसने अपने दरबार में अनाउंसमेंट्स करवा दिए कि ठीक है, आप जितने भी जो हैं वो शहर के बड़े-बड़े आर्टिस्ट हैं, पेंट करने वाले लोग हैं, जो सीनरीज़ बनाते हैं, उनको लेकर आएँ और उनमें मुकाबला होगा। और उसने बहुत बड़ा इनाम जो था फॉर द फर्स्ट कमर, जो फर्स्ट आएगा उसके लिए उसने रख दिया। पूरे शहर से जो है वो बेस्ट आर्टिस्ट आए, उन्होंने सबने बादशाह के दरबार में खड़े होके पेंटिंग्स बनाई। सो आउट ऑफ सो मैनी, बादशाह ने फिर सबकी जब बन गई तो बादशाह ने सबकी आउट ऑफ सो मैनी, हाँ, बेड टाइम स्टोरी है। आज किसी का अच्छा सा कमेंट आया, जी दादी अम्मा की कहानी, आयशा आमिर दादी कहानी सुना रहे हैं उसे। बेड टाइम स्टोरी। तो जब सबकी पेंटिंग्स बन गई तो बादशाह ने कहा कि ठीक है। बादशाह खुद उनमें से एक-एक को देख रहा था कि कौन-सी सेलेक्ट होंगी। सो आउट ऑफ सो मेनी बादशाह ने 2 सेलेक्ट की और बाकी सबको तो फिर बिठा दिया गया और उनकी पेंटिंग्स को हटा दिया गया। अब 2 पेंटिंग्स सबके सामने प्रेज़ेंट की जानी थी, तो बादशाह ने उनको रखा। अब जब एक पेंटिंग को बादशाह ने सामने प्रेज़ेंट किया तो बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग थी। नीला आसमान, उसके ऊपर फ्लफी फ्लफी व्हाइट क्लाउड्स, अ, इतना नीला आसमान और नीचे इतना क्लियर पानी कि जिसके अंदर वो ब्लू स्काई का शेड आ रहा है, तो पानी भी ब्लू और फिर ग्रीन ट्री, लश ग्रीन पहाड़ पीछे और फिर पहाड़ों के ऊपर नीचे वैली के अंदर बहुत खूबसूरत फूल। तो इट वाज़ अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। अच्छा, ये जो बादशाह था, इसने थीम दिया था सब आर्टिस्ट को पेंट करने के लिए और थीम था पीस, अमन। तो ये 2 पेंटिंग्स जो बादशाह ने बाद में सिलेक्ट की प्रेज़ेंट करने के लिए, उनमें से एक पेंटिंग अमन की, पीस की ये थी कि जिसमें परिंदे उड़ रहे हैं, नीला आसमान है, नीला पानी है, ग्रीन पहाड़ हैं, फूल हैं, पौधे हैं। सो एक पिक्चर ये थी। बादशाह ने कहा लेकिन मैं इस पिक्चर को पहला इनाम नहीं दूँगा। फिर बादशाह ने दूसरी तस्वीर प्रेज़ेंट की, जो आर्टिस्ट के थे और बादशाह ने कहा मैं इस तस्वीर को पीस के रेफरेंस में पहला इनाम दूँगा। तो सब लोग बहुत हैरान हुए कि ये कैसी पेंटिंग है? अच्छा, वो पेंटिंग क्या थी? वो रात, अंधेरी रात की पेंटिंग थी। डार्क, आपको पता है ना जब रात होती है, आसमान बिल्कुल आपको स्याह लगता है। डार्क आसमान और उसके ऊपर भी गहरे बादल बने हुए थे, काले बादल। सो ना सिर्फ रात का वक़्त बल्कि आसमान के ऊपर गहरे बादल और फिर वो जो नीचे पहाड़ थे वो चट्टान नुमा पहाड़ और उसमें से गशिंग वाटरफॉल जो है वो बह रही है। आसमान के ऊपर से बिजली जो है, लाइटनिंग वो होती हुई नज़र आ रही है और उस गशिंग वाटरफॉल के अंदर जो है वो एक सीन डार्कनेस का आ रहा है। तो जितने भी लोग, बादशाह के जितने मिनिस्टर थे, जितने दरबार में लोग बैठे हुए थे, वो सब हैरान हो गए कि ये कैसी पेंटिंग है जिसके अंदर कोई पीस नाम की चीज़ नहीं है और बादशाह कह रहा है कि मैं इस पिक्चर को पहला इनाम दूँगा पीस का। तो बादशाह के वज़ीर ने पूछा कि ये किस तरह से पीस की पेंटिंग है? तो बादशाह ने कहा ज़रा क्लोज़ली ऑब्ज़र्व करो, गौर से देखो इस पेंटिंग को। जब वज़ीर ने क्लोज़ली ऑब्ज़र्व किया तो सीन सारा वही था। बाकी सारी तस्वीर सबको वही नज़र आ रही थी, काला आसमान, गहरे बादल, गशिंग वाटरफॉल और उसमें से लाइटनिंग आसमान में से जो है वो निकल रही है। उस वाटरफॉल के पीछे एक ब्रांच थी दरख्त की, जिसके ऊपर एक छोटा-सा घोंसला बना हुआ था और उस घोंसले में एक चिड़िया थी, जो अपने छोटे से बेबी की बीक के अंदर, चोंच के अंदर खाना डाल रही थी। बादशाह ने कहा, "द ट्रू पीस इज़ एक्चुअली डिपिक्टिंग बाय दिस नेस्ट।" इस चिड़िया से असल में अमन की तस्वीर नज़र आ रही है। अमन ये नहीं होता कि सब चीज़ें बिल्कुल स्मूथ चल रही हैं, सब आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो रहा है और आप कहें मैं बहुत पुरसुकून हूँ। यहाँ नहीं होता अमन का इम्तिहान। अमन का इम्तिहान तो वो होता है जब आस-पास
बिजली हो, कड़क हो, चमक हो, परेशानियां हो, पैंडेमिक हो, बीमारियां हो, मुश्किलात हो, फाइनेंशियल क्रंच हो, साइकोलॉजिकल इश्यूज हो, इमोशनल इश्यूज हो, लोग हमारी मर्जी के मुताबिक हमसे बात ना करें, लोग हमारी मर्जी के मुताबिक हमें डील ना करें, बट बंदा है मोमिन का ईमान उस तमाम मुश्किल और गहरी रात में भी उस चिड़िया की तरह मजबूत हो कि जो बहुत सुकून से बैठी अपने बच्चों को फीड कर रही है. दिस इज द ट्रू पिक्चर ऑफ पीस एक्चुअली. आज हमारे आसपास कितनी ही परेशानियां क्यों नहीं हैं, if we will be able to get the stable platform for our intelligence, if we will be able to see the deeper picture of the environment, if we will be able to connect ourselves with the Quran, and if we will be able to listen the echoes of our soul, इंशाल्लाह हमारी जिंदगी अमन और सुकून की तस्वीर बन जाएगी. We just need to connect ourselves with our Rabb. निशानियां, नेमतें, एकोज आसपास बिखरी हुई हैं. जागिए और अपने घर में मोहब्बतों को बिखेरिए, खुशियों को बिखेरने का सामान बन जाएं. आज के बाद जितनी खवातीन मुझे सुन रही हैं या जितनी खवातीन मुझे सुनेंगी, हम ये कभी नहीं कहेंगे बस आई एम फेड अप, अब मैं आगे किसी चीज का हालात का मुकाबला नहीं करूंगी. क्विट नहीं करना, बिकॉज क्विट वो करता है जिसको एहसास खत्म हो जाता है कि अल्लाह उसके साथ नहीं है, जिसके साथ वो मालिकुल मुल्क हो, जिसके पास तमाम खजाने हैं, जिसकी 2 उंगलियों के दरमियान में तमाम इंसानों के दिल हैं. वो जिस वक्त चाहे जिस इंसान के दिल को फेर सकता है. आपके रिश्ते हो, आपके अपने प्यारे हो, आपकी औलाद हो, अल्लाह के पास ताकत है उनको सीधे रास्ते पर लाने की. अल्लाह के पास ताकत है आप में और उनमें मोहब्बत डेवलप करने की. अल्लाह के पास ताकत है हम सबको हिदायत के रास्ते पे इस्तिकामत के साथ चलाने की. हमारा काम है कि हम अपने आप को अल्लाह के कलाम के साथ जोड़ें और अपनी रूह की पुकार को सुन सकें. जज़ाकल्लाहु खैरन. अल्लाह ताला हमें बेहतरीन तरीके से इन नेमतों का फायदा उठाने वाला बनाए जिन नेमतों के साथ हम पैदा किए गए, और अल्लाह हमें क़यामत के दिन आंखों वाला उठाए. अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम अपनी इस दुनिया की जिंदगी में अपनी इन आंखों और कानों से अल्लाह की नाफरमानी के काम ना करें. अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम बेहतरीन तरीके से अपनी तमाम फैकल्टीज को और अपने पोटेंशियल्स को अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह की फरमाबरदारी में इस्तेमाल करते हुए अपने घरों को सुकून का जरिया बना सकें. अल्लाह हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अखलाक अता फरमाए. अल्लाह हमें हर तरह के शर से महफूज रखे. अल्लाह हमें हर तरह की बीमारियों से महफूज रखे. अल्लाह जो बीमार हैं उनको शिफाए कुल्ली अता फरमाइए. अल्लाह जिनके प्यारे आपके पास आ गए, अल्लाह उन तमाम प्यारों को शहादत का दर्जा अता फरमाइए और उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाइए. पीछे रह जाने वालों को अल्लाह बेहतरीन सब्र अता फरमाइए और आप उनके बेहतरीन बेहतरीन राज़िक और आप बेहतरीन प्रोटेक्टर बन जाइए. अल्लाह जो माएँ परेशान हैं अपनी औलादों के लिए, अल्लाह उनकी आंखों को औलादों की तरफ से ठंडक अता फरमाइए. अल्लाह सब बेटों और बेटियों को नेक स्पाउसेस अता फरमाइए. अल्लाह हमारे वक्त में बरकत दीजिए कि हम इल्म पर इन्वेस्ट करने वाले बन जाएं. अल्लाह हमें हालत ईमान में मौत दीजिए, ऐसे हाल में मौत दीजिए कि जब हम अपने अंजाम से राजी हों और अल्लाह आप हमसे राजी हों. जज़ाकल्लाहु खैरन. अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.